میں سب سے پہلے تو انہیں کانگریچولیٹ کہوں گا اس سلسلے میں کہ وہ ہسٹری میں 200 سالہ ہسٹری میں برطانیہ کی پہلی دفعہ ایک ایسا شخص ہے جس کا تعلق برطانیہ سے نہیں ہے، جس کے پیرنٹس کا تعلق برطانیہ سے نہیں ہے، ہندو ہے بائی ریلیجن، اور انڈیا سے وہ بلانگ کرتا ہے. اس کے پیرنٹس جو فور فادر جو تھے وہ انڈیا سے بلانگ کرتے تھے، اور اس بندے نے اپنے آپ کو وہاں پہ پروف کیا. جہاں تک برطانیہ میں دیکھیں تو 20 دن پہلے لسٹرس ایک لیڈی صرف 21 ڈیز کے لیے وزیر اعظم بنی، اور انہیں مستعفی ہونا پڑا کیونکہ وہ مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکیں، وہ تنخواہوں کو نہ بڑھا سکیں، اور وہ ٹیکسز کو کم نہ کر سکیں. لیکن اسی بنا پہ انہیں استعفیٰ دینا پڑا. یہ رشی سنک صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ وہ برطانیہ کی عوام کو کوئی ریلیف دے پائیں. میں نے پہلے عرض کی کہ میری تو بیسٹ وشیز ہیں ان کے ساتھ، لیکن یہ ورلڈ وائڈ ہی ایک ریسیشن آیا ہوا ہے. خدا کرے، میں تو کہتا ہوں ساری دنیا ہی نکلے اس مہنگائی کے اس طوفان سے، ہمارا ملک بھی نکلے، فرسٹ ورلڈ بھی نکلے، سیکنڈ تھرڈ ورلڈ جتنے بھی ہیں یہ نکلیں اس مہنگائی کے طوفان سے. رشی سنک صاحب کوشش کریں، باقی دیکھتے ہیں جو بھی آؤٹ پٹ اس کی سامنے آئے گی وہ دنیا دیکھ لے گی. ہمیں بھی پتہ چل جائے گا برطانیہ اس ریسیشن پہ کیسے قابو پا سکتا ہے، اور اس تجربے سے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے حکمران اس تجربے کو فالو کرتے ہوئے، ان پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے کیا ہم بھی اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یہ ہمارے لیے بھی ایک کویشچن ہے. میں نہیں سمجھتا جی رشی سنک صاحب کے ایک ہندو نژاد وزیر اعظم برطانیہ بننے کے بعد پاکستان کے تجارتی روابط جو ہیں وہ کوئی نہ تو پہلے ان کے ساتھ کوئی اتنے مستحکم تھے، اور نہ ہی کوئی آنے والے دنوں میں کوئی زیادہ خاطر خواہ مستحکم ہونے کی امید ہے. ہاں، انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے، پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اب یہ ریلیجن کی بیس پر یا ہندوستانی ہونے کی بیس پر اب دنیا بدل چکی ہے. وہ اپنے روابط کو اتنی جلدی ڈی ٹریک نہیں کرتے، اپنی پالیسیز کو اتنی جلدی نہیں بدلتے. اب پالیسیز 10 سال 20 سال ڈیکیڈز کے حساب سے پالیسیز بنتی ہیں. تو مجھے پرسنلی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ رشی سنک صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد کوئی برطانیہ کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئے گی. جی، میں برطانیہ کے اندر ہی آپ ان کا لندن کا لارڈ میئر دیکھیں تو وہ ساجد خان صاحب ہیں. ساجد خان صاحب ایک پاکستانی نژاد مسلمان ہیں. تو یہ ایک ویل سیٹلڈ ایگزامپل ہے فار آل دا نیشن کہ وہاں پہ قابلیت ہی ایک کی ہے. قابلیت، کیپیبلٹی از دا کی ٹو سکسیس ان یورپ، آئدر ان امریکہ اور مڈل ایسٹ. ہم اس بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مذہب مسلمان ہے تو یہ آگے نہیں جا سکتا، یہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، پاکستان کی شہریت رکھتا ہے تو یہ آگے نہیں جا سکتا. ساجد خان صاحب نے اپنے آپ کو منوایا. ہمارے ایکس گورنر پنجاب صاحب چودھری سرور صاحب، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. اس طرح دنیا کے اندر بے شمار مثالیں ہیں جو کہ اپنی قابلیت کے اوپر وہاں کے ممبر بھی بنے، وہاں کے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیے. ابھی ایک امریکہ کے بھی ایک سینیٹر منتخب ہونے والے ہیں یا وہ الیکشن لڑے ہیں کینساس اسٹیٹ سے، اور امید ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. سینٹ کا الیکشن وہ لڑے ہیں. اسی طرح وہاں پہ اس چیز کو میٹر نہیں کیا جاتا. وہاں پہ آپ کے کریکٹر کو سب سے پہلے وہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا کریکٹر کیسا ہے. ادھر کوئی کرپشن تو نہیں ہے کسی قسم کی، ڈیمورلائز آپ نے کسی کو تو نہیں کیا، ریسزم، کریکٹرزم، یہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں کے اس سوسائٹی کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی. جی، میرے خیال سے ایک بہت بڑا ہسٹوریکل، میرے خیال سے ایک میں تو کہوں گا کہ کامیابی ہے انڈینس کے لیے، کیونکہ فرسٹ انڈین جو ہے نا وہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم برٹش کا جو ہے پرائم منسٹر بنا ہے. اور میرے خیال سے ان کے لیے جو ہے نا بہت اچھے جو ہے نا انسینٹیوز اور اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ یو کے ریجم میں بننے جا رہی ہے. جی ڈیفینیٹلی، جی دیکھیں جی، پی ایم ہے انڈین ہے، اور ان کی منوپلی انڈینس کی آلریڈی بہت اسٹرانگ ہے، اور اب تو پی ایم بھی جو ہیں وہ انڈینز ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک بائیسڈ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ جو ہے نا یو کے کا پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹک لیول پہ بھی پاکستان کو ایک ٹف ٹائم ڈیفینیٹلی ملنے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ ان ٹرمز آف ٹریڈ آلسو آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے، انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو برٹش جو ہے ایک بہت بڑی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یورپ کا ایک حصہ ہے. تو انڈیا از گونا بی ڈومیننٹ اوور دا برٹش ریجم.
اور پاکستان کو اب بہت محتاط طریقے سے جو ہے نا اپنا ڈپلومیٹک ٹائز جو ہے نا وہ برٹش کے ساتھ اسٹرانگ کرنی پڑے گی ہر لیول کے اوپر. آئی گیس ان کی اپروچ تو بہت پروڈکٹیو لگ رہی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے اوتھ لینے کے بعد ایک اتنی شارٹ اسپیچ کی ہو اپنی نیشن کے سامنے, اور اگر انہوں نے ایسا بولا ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے ایسا بولا ہے, تو میرے خیال سے وہ ایسا ڈیفینیٹلی کرنا چاہیں گے. اور ابھی بھی ڈیو ٹو کووڈ یو کے جو ہے وہ انڈر کرائسس ہے, اکنامک بھی, فائنینشلی بھی, اور پولیٹیکل کے حوالے سے بھی. تو میرے خیال سے یہ ایک گڈ نیوز ہے فار دا یو کے, برٹش اٹ سیلف اور ان کی نیشن کے لیے بھی. اور آئی گیس کہ بینگ این انڈین پرائم منسٹر وہ اپنا 100% ڈلیور کرنے کی کوشش کریں گے جی, ڈیفینیٹلی. ہمارے سیاستدان جی 65 ایئرس سے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ہمیشہ یہی رویا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وی آر لیکنگ, ہم کرائسس میں ہیں. اور انہوں نے آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ انہوں نے کبھی پازیٹیو وے میں یا پازیٹیو نیوز کبھی نیشن کو نہیں سنائی ہے, although کہ دے ہیو آلریڈی ٹیکن سو مچ لونز فرام دا IMF اینڈ آل دیٹ. یہ بات واقعی بہت جاننے والی ہے, اور میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک آپ نے نا جو ایک مشکل سوال پوچھ لیا کہ وہ ایسی بات کیوں نہیں کرتے ہیں. آف کورس کرنی چاہیے, چاہے آپ فار دا ٹائم بینگ کریں, لیکن کرنی چاہیے. تو ان کو, بلکہ اب میں تو ہماری گورنمنٹ کو بھی میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ ان سے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ سیکھ لیں کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک گڈ نیوز دی ہے کہ جی ہم اپنے کنٹری کو, اپنے لوگوں کو, اپنی اکانومی کو ہم کرائسس سے نکالیں گے. تو میرے خیال سے اگر جیسے انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا, آئی ڈونٹ نو کہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ہماری گورنمنٹ کو بھی ایک ایسی پازیٹیو میسیج اور ایک اچھی اور ہیلدی اسٹیٹمنٹ ہمارے لیے دینی چاہیے. دیکھیے جی, جو بھی پولیٹکس میں جو بھی لیڈرز آئے ہیں سوائے خان صاحب کے, ٹھیک ہے, سارے پرانے چہرے تھے. ابھی جو ہمارے موجودہ PM صاحب ہیں وہ بھی مطلب لیگیسی ہے, ٹھیک ہے. تو عمران خان میرے خیال سے ہی از کہ ایک ینگ مینٹیلٹی کے وہ حامل ہیں, ٹھیک ہے. ان کی اپروچ اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو لے کے چلے, although ان کو بہت ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے گورنمنٹ ملی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور جو ہے نا فورن لیڈر کی امپورٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. خان صاحب از انف فار پاکستان. دیکھیے جی, یہ ایک بہت گولڈن چانس ہے ایک انڈین کے لیے کہ وہ ایک اتنے بڑے عہدے پر گئے ہیں اور وہ اپنا 100% ڈلیور کر سکیں, ٹھیک ہے. یہ برٹش ریجم میں ان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کوئی ایسا ہوا کہ ایک فورن جو ہے نا ایک ایسٹ انڈین جو کہ ایسٹ کنٹری سے آیا, ٹھیک ہے, وہ آ کے جو ہے نا ان کے PM بن گئے ہیں. تو میرے خیال سے انہوں نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, آف کورس ہی مین اٹ, اور انہوں نے کوئی سوچی, مطلب کہ انہوں نے اس طرح نہیں بول دیا کہ یار میں کروں گا یا میں نہیں کروں گا. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے ہی ول ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ. اور انڈیا کو اور اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور انڈیا کی اور برٹش کی ٹائز اور اسٹرانگ کرنے کے لیے ہر لیول پہ وہ اپنا 100% ڈلیور کریں گے. دیکھیں, اس میں بات تو لمبی ہو جائے گی, میں اس کا مختصر یوں ہی بیان کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انگریزوں نے, اگر آپ ان کا نقشہ دیکھیں تو وہ ہمارے پنجاب جتنے ہیں, اور انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر رول کیا, اور اس وقت بھی وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے. آخر اس کی کچھ نہ کوئی ریزنز تو ہوں گی, اور ہندوستان کو انہوں نے جس طریقے سے اپنے چند سو سپاہیوں کی مدد سے فتح کرتے رہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کس قدر ہمارا جو معاشرے میں بگاڑ تھا, اور وہ کتنی ڈسپلنڈ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ اور سائنٹیفک قوم تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے ساری دنیا کو مینیج کیا. تو یہ ہے کہ یہ تو ان میں ہے نا, ان کے معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہے, وہاں پر ڈسپلن ہے, وہاں پر میرٹ ہے, وہاں پر ایجوکیشن ہے, حقدار کو اس کا حق ملتا ہے. وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی سفارش کیا ہے. وہاں پر ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے کو عدالت جو ہے قید سنا دیتی ہے, اور وہاں پر بلکہ اس سے پہلے ایک دفعہ ایک شخص جو کہ بیسیکلی بلیک نسل سے تھا اور بلائنڈ تھا, وہ بھی ایک دفعہ پرائم منسٹر بنتے رہ گیا تھا UK کا. تو اس طرح ایک ہندو کا جو کہ ایک بڑے اچھے کیلیبر کا مالک ہے, ینگ آدمی ہے, بڑی اس کی اچھی بیک گراؤنڈ ہے, اور اس نے ایز اے منسٹر, ایز اے چانسلر بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کووڈ میں.
تو اگر وہ پرائم منسٹر بن گیا اور اگر وہ اچھا پرفارم کر گیا تو ہو سکتا ہے وہ یو کے بڑے ایک لیڈنگ لوگوں میں سے آ جائے. اور اس سے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کو دیکھ کے ان کی اچھی باتیں بھی اپنانی چاہیے. ہم صرف ان کی جو بگڑی ہوئی باتیں ہیں یا جو ان کی نیگیٹیوٹیز ہیں ان پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں, اور جو ان کی پازیٹیو باتیں ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے. دیکھیں نا, ہم میں اور ان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ہم لوگ باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ لوگ عمل پہ یقین رکھتے ہیں. اسلام بھی ہمیں عمل کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا بھی جو اس نے کہا اللہ نے کہ نیت اور عمل, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم لوگ نیت بھی ہماری ٹھیک نہیں ہوتی اور عمل تو ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا ہے تو نیگیٹو ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ان سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارے لیڈر سوائے باتوں کے اور کیا کرتے ہیں. باتیں اور باتیں, اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا عمل دیکھ لیں, یا ہوتا ہی نہیں ہے اور یا پھر ان کا عمل خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے, اور ہماری قوم کو بھی, کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہر بات کا الزام جو ہے باہر کی طاقتوں پہ اور اپنے دشمنوں پہ لگا دینا. دیکھیں, دشمن ہوتا ہے. جب دوسری قومیں کمزور ہوں گی, اگر ہم طاقتور ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے وہ یہی باتیں ہمارے بارے میں کریں. آپ دشمن سے کبھی بھی اچھی امید نہ رکھیں. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائیں. آپ اتنی مثالیں جرمنی, جاپان, چائنا, ایون انڈیا یا اور اتنے ملک ہیں کہ جو بالکل تباہ ہو کے زیرو لیول سے اوپر آ گئے. تو وہ اپنے زور پر ہی آئے نا. چائنا جو تھا, جس کو مطلب امریکہ نے مذاق بنایا تھا, جو کہ 71 میں یو این او کا ممبر بنا اور سارا کچھ, آج وہ دیکھیں دنیا کی نمبر 1 سپر پاور بننے جا رہا ہے. اسے امریکہ بھی خام کھاتا ہے. تو یہ انہوں نے سب کچھ اپنے زور پہ ہی کیا نا. اگر ہم بھی اسی طرح ہی ان کو, چائنا کو فالو کر لیں, جاپان کو فالو کر لیں, ساؤتھ کوریا کو فالو کر لیں, ایون جرمنی کو فالو کر لیں, یو کے کو فالو کر لیں. ہر انسان جو ہے نا برابر ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا ماحول, اس کی اپ برنگنگ, وہ اس کی سوچ اور اس کا مینٹل ایٹیچیوڈ, اور جو بھی اس کو سہولتیں ملتی ہیں کسی خاص پروفیشن میں آنے کی, آگے بڑھنے کی, وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے مطابق اس کی شخصیت جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے. ہمارے پاکستانی آبویسلی بیسیکلی تو کسی سے کم نہیں ہے. یہ ایک انتہائی بگڑے سسٹم کا نا پیداوار ایک معاشرہ ہے, جس کا خیر بہت ہی بیک گراؤنڈ ہے. شاید پاکستان کے نا بننے سے پہلے کی ہے کہ یہاں پر کیا تھا اور کیا نہیں تھا. ایک گزرگاہ تھی, اور یہاں جو ہے نا شروع سے انتشار ہی رہا ان علاقوں میں. یہاں سے حملہ آور آتے تھے, گزر جاتے تھے. کوئی اسٹیبل ایک گورنمنٹ تو تھی نہیں, اور ویسے بھی مذہب کے نام پہ بنا ملک, اور مذہب کے نام پہ ہی یونائٹ رہ سکتا ہے اور ہم ٹھیک رہ سکتے ہیں. اور مذہب کے ساتھ جو ہمارا لگاؤ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس لیے اس ملک میں کیا ہم جو ہے توقع کریں. بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ ملک تو چلتا رہے گا, اور امید بھی اچھی رکھنی چاہیے, پازیٹیوٹی رکھنی چاہیے, اپنے اینڈ پہ ایک کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی باہر ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے عہدوں پہ اور مقام پہ ہیں. صرف یہ ہے کہ انڈیا کی چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, اور شاید ان کو باہر جانے میں آسانی بھی ہے, اور ان میں ایجوکیشن بھی زیادہ ہے, اور بہت سارے شعبوں میں جیسے آئی ٹی ہے اور اس طرح کے بہت زیادہ ہیں, ایڈوانسڈ ہیں. اور بڑی دنیا میں آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک بھی انڈین بن چکے ہیں. تو ان کی جو مائیگریشن ہے وہ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے, اور ابھی بھی بلکہ اور بڑھتی جا رہی ہے. وہ تو اس لیے آگے آ رہے ہیں. ہماری جو کہ ان کے مقابلے میں بڑی کم ہے افرادی قوت جو کہ اس طرح باہر ہے, لیکن وہاں پر بڑے اچھے ویل اسٹیبلشڈ پاکستانی ہیں. اور وہ چونکہ ان کی اپ برنگنگ بھی ان کے معاشرے میں ہوئی ہے انگلینڈ وغیرہ کے, تو آبویسلی وہ ذرا ہم سے بہتر ہی ہیں. کیونکہ جو یہاں پر نیگیٹو ٹریٹس ہم دیکھتے ہیں, ماحول دیکھتے ہیں, ظاہر ہے پھر انسان کی اپروچ اس سے متاثر تو ہوتی ہے نا. لیکن جو ان کے معاشرے میں ہوا ہے وہ بھی یہاں آ کے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. وہ تو یہاں آ کے بالکل چل ہی نہیں سکتا.